की कुर्बानी ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरी फौज के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये फख्र का मुकाम है। इवन मेरा दूसरा छोटा बेटा भी है, बेशक आप इसी टाइम पे उसको भी आगे माज़ जंग पे भेजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में एक सीसा पिलाई दीवार की तरह मौजूद हैं और अब जबकि हम ये जानते हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है तो हम पे जिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है। लेकिन आज के प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे शहीद कैप्टन उमैर का वो मैसेज जो उन्होंने जामे शहादत नोश करने से कबल दिया था और इसमें वो इस ऑपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अहम बात उनका हौसला और उनका वो मैसेज है जो वो कौम को देना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। पैगाम तो यही है कि इंशाल्लाह हम पे उम्मीद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वहाँ पे हम गए तो किसी मकसद के लिए गए। फौज वहाँ पे बरग नहीं बैठी हुई है और कोई इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ऑपरेशन अपकमिंग हैं हमारे, इंशाल्लाह उससे बेनिफिट ही होगा। और ये कि मोस्ट ऑफ द एरिया हमने क्लियर कर लिया और जो थोड़ा बहुत रह चुका है इंशाल्लाह वो भी अभी नेक्स्ट कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इंशाल्लाह ऑपरेशन एक्सपेक्टेड हैं और प्लान हमने ऑलरेडी किया हुआ है उसके लिए। तो इंशाल्लाह अच्छा होगा और हम पे उम्मीद रखें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पाक करम करेगा। उसकी कुर्बानी ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, पूरी फौज के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये फख्र का मुकाम है। इवन मेरा दूसरा छोटा बेटा भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसको भी इस टाइम पे मैंने चीफ आर्मी स्टाफ साहब बताया भी उनको कि जी बेशक आप इसी टाइम पे उसको भी आगे माज़ जंग पे भेज दें, मेरे लिए प्राइड वाली बात होगी। जी व्यूअर्स, यही वो नाकाबिले तस्खीर जज्बे हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है। लेकिन अब जबकि मिलिट्री ऑपरेशन का हम समझते हैं कि आखिरी साल होगा और जिस तरह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कहा है कि साल 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल है, ज्यादा भारी जिम्मेदारी आ रही है हमारे पॉलिटिशियंस पे, हमारी उन फोर्सेस पे जिनको हम ऐवानों में लेके आते हैं और खास तौर पे जो नजरियाती इस वक्त टर्फ्स बने हुए हैं उसको किस तरह हल किया जाएगा, कैसे उस खलीज को पुर करेंगे ताकि हमारे माशरे में टॉलरेंस बढ़ सके। ये बात हमें क्रेडिट देना पड़ेगा मौजूदा हुकूमत को कि 3 साल में बहुत अहम मसाइल को एटलीस्ट हल करने की कोशिश की गई है, उनको एड्रेस किया गया है, उस पर इफेक्टिव इंगेजमेंट हुई है। और कानून साजी की तरफ ही अगर देखा जाए तो हमने पहली दफा देखा कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल जिसके ऊपर कल भी हमने बहुत बहस की थी और उस पर डिबेट भी राइप है, लेकिन बहरहाल उसको आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, उनकी जो फैसले हैं उसको एग्जीक्यूट कराने में एक बहुत भारी कदम उठाना जो कि मुश्किल भी हो सकता है, सेंसिटिव भी हो सकता है, उसके हवाले से बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स दी हिंदू मैरिज एक्ट, यानी 70 साल के बाद हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब हिंदू मैरिजेस भी रजिस्टर और उनको बाकायदा एक आईनी हैसियत भी हासिल हो। तो ये तमाम बातें हैं जिसकी तरफ इशारा ऐसा लगता है कि वाकई हमने सीख लिया है कि इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म के लिए अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। नेशनल एक्शन प्लान में भी आपने देखा कि हेट स्पीच के हवाले से और मिंबर और मेहराब का गलत इस्तेमाल ना हो जिसकी वजह से माशरे में नफरत अंगेजी ना की जाए, उस हवाले से भी काफी कार्रवाइयां हुई हैं। जब भी हम PMLN के नुमाइंदगान से बात करते हैं वो कहते हैं कि तकरीबन 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां इसी हवाले से की गई हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त जो महाजराई की जा रही है और जिस तरह की टर्फ लाइन्स ड्रॉ हो चुकी हैं उसमें क्या सियासतदान एक साथ होकर बैठेंगे या इन्हीं मसाइल पे हुकूमत के खिलाफ सियासत करेंगे? क्या ये वक्त पाकिस्तान की बका में अपना हिस्सा डालने का है या फिर उस पर सियासत करने का है? ये हमारा बड़ा सवाल है जो आज हमने अपने मेहमानों के सामने रखा है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस डिस्कशन में, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ कराती हूँ। स्टूडियोज में PTI की नुमाइंदगी कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ मौजूद होने का। और लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है शाइस्ता मलिक साहिबा ने, PMLN की नुमाइंदगी कर रही हैं आप। एंड ऑफ कोर्स टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं परवेज हुडबॉय साहब, एक मारूफ तजिया निगार भी हैं, एकेडमिशियन हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी होने का। एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस अ वेरी प्रोमिनेंट रिलीजियस स्कॉलर जनाब जमील राठौर साहब। तो अगर मैं गुफ्तगू का आगाज जमील साहब आपसे करूं, क्योंकि कल थोड़ी तशनगी रह गई थी, आप सफर कर रहे थे, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी हमारे पास, ये जो मौजू इस वक्त छिड़ा हुआ है
خاص طور پہ ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے جس کے اوپر محاذ آئی ہے ایک طرح سے، اور ڈیبیٹ اتنی رائپ ہے کہ غیر شرعی، زن مریدی، ہاتھ میں کنگن، اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ اسلام کسی شخص کو آزادی نہیں دیتا، بلکہ آن دا ہول پورے معاشرے کو ایک ایسا نظام، ایک ایسے بائی لاز اور ایسے لیونگ پیٹرن دیتا ہے کہ جس میں ہر طبقہ فکر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ دیگر آپ کے ریلیٹیوز ہو، اعزاء اقربا ہو، اسلام سب کے لیے تعلیم اور رہنمائی کا انتظام کرتا ہے. اب جہاں تک اس بل کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکوک و شبہات، یہ ڈاؤٹس کیوں کریٹ ہوئے، اور یہ راتوں رات آنن فانن ایسا کون سا طوفان آنے والا تھا، سونامی آنے والا تھا. اب ابھی جتنے مطالبات ہوں ان کو پرچے کو استعمال کر اب یہ ویمن رائٹس کا جو ویمن رائٹس کے نام پر بل لے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بل کو ریوائو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پہلے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے. علماء کرام جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ٹیررسٹ ہرگز نہیں ہے، اس کا مطلب وہ لوگ نہیں جو اس کے دہشت پھیلا دیں. اس کا مطلب ہے جو قال اور قیل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے اس ملک کے اندر اسلامی قانون کو پریکٹس کیا جائے. لہٰذا ایسے علماء کرام سے آپ رجوع کرتے، اور آپ کے پاس شرعی عدالتیں ہیں، آپ کے پاس اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آپ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد بل لاتے تو کوئی تہبوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جمیل صاحب، آپ کا موقف ہم نے سنا. اب یہی گفتگو اگر میں پرویز صاحب کے پاس لینا چاہوں، ہڈ بوائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ یعنی یہ دس کوڈ بی جسٹ بائی ڈیفالٹ، یا ایسا سرکمسٹانسز اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب بھی خواتین سے ریلیٹڈ کوئی بھی قانون سازی کی جاتی ہے، خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اس پہ ایک رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے، شدید رد عمل آتا ہے. ہم یہ پک اینڈ چوز کی بات کو کب چھوڑیں گے؟ دیکھیے میں نے تو کبھی یہ نہیں سنا ہے کہ علماء کرام کو کوئی تکلیف ہوئی اگر کوئی بیٹی یا بیوی قتل ہوتی ہے اپنے بھائی یا شوہر کے ہاتھوں. الٹا یہ سنتے ہیں کہ یہ کہ عزت کے نام پہ لہذا جب کوئی اس طرح کا بل سامنے آتا ہے تو یہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. ہم اب پتھر کے زمانے میں نہیں رہتے، ہمیں اب آگے جدید دنیا کی طرف بڑھنا ہے، باقی دنیا کے ممالک کی طرح ہونا ہے. اور اگر ان لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی تو میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ لوگ جوک پر جوک مغرب اور امریکہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ بہت سے یہاں سے عالم علماء وہاں گئے ہیں اور وہاں مقیم ہیں، تو آخر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو ان کو وہاں پر پسند آتی ہے اور وہ ہے شخصی آزادی فکر. تو اگر وہاں پر یہ چیز ان کو پسند آتی ہے تو یہاں پر ہمیں یہ چیز کیوں نہیں نصیب ہو سکتی؟ پرویز صاحب سوری آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں. سوال دیکھیں، کل ہم نے اس پہ بڑی بحث کی تو ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ نکل کے آیا. یہ بات ان کی یا ان کی یا ہماری نہیں ہے، بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے جو علماء اکرام نے کہا کہ دے آلسو ہیو اے اسٹیک ان سوسائٹی. تو رہنمائی کے لیے ان سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا، نمبر ایک. اور دوسرا یہ کہ ہر دفعہ جب قانون سازی ہوتی ہے تو ہم بڑے شادیانے بجاتے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان لاز کی، ان قوانین کی امپلیمنٹیشن تو ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. ہاں، تو آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی کارگزاری دیکھیں. یہ تو وہاں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، کسی معقول فیصلے پر یہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. جو وہاں آپ نے دیکھا ہے گزشتہ کئی سالوں سے بس وہاں تو ہاتھا پائی ہوتی ہے. اب ہم کس کو مانے اور کس کو نہ مانے. اب آپ کا بھی یہ آرگومنٹ بڑا ویلڈ ہے. جی جمیل صاحب اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ جی جمیل صاحب. جی میں رسپونڈ یہ کرنا چاہوں گا ان سے. پرویز صاحب احترام کے اخلاق ہیں، اساتذہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ نے کہا پتھروں کے دور میں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پتھروں کے دور میں بھی ہم نہیں جانا چاہتے اور پتوں کے دور میں بھی نہیں جانا چاہتے کہ جب لوگ تن ڈھانپنے کے لیے فقط پتے استعمال کرتے تھے. ہمارے یہاں حیا ہے، ایک اقدار ہے. پرویز بھائی کے گھر میں بھی بیٹی اور بہو، اس کی محبت ہے، اس کو ایک عزت ہے، وقار ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی تقدیس ہے. لہذا ہم عورت کی حرمت کی خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں آپ ایسے قوانین لائیں
جس طرح ماورائے عدالت کوئی قانون آ جاتا ہے، اسی طرح یہ ماورائے قانون ایک ایسا قانون لایا گیا. اور دوسرا انہوں نے علماء کرام کی کہا، ہمارے معاشرے میں طریقہ بن گیا ہے کہ جب اسلام کی کوئی بات کو آپ کو پسند نہ آئے، اسلام کو کریٹیسائز کرنا چاہے تو ظاہر اسلام کو کریٹیسائز کریں گے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا اسلام کو لیکن جمیل صاحب دوبارہ آپ کی پہلے نہیں جمیل صاحب آپ کی پہلی بات پہ آنا چاہوں گی. جمیل صاحب آپ کی پہلے نقطے پہ آنا چاہوں گی، آپ کے پہلے نقطے پہ آنا چاہوں گی جب آپ نے کہا کہ ماورائے قوانین اگر کوئی چیز نیا کوئی قانون بنایا جائے تو یہ بتائیے کہ کل ہم نے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی، پروٹیکشن لا یہ کہتا ہے کہ خاتون کو مار پیٹ کر اس کو گھر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. اگر مرد اس سے علیحدگی چاہتا ہے تو وہ گھر پہ خاتون کو ہی رہنے دے، جو اس کی حیا کا مرکز ہونا چاہیے، جو اس کو سیکیورٹی فراہم کرے، اور وہ خود گھر سے نکل جائے. اس میں غیر شرعی بات کیا ہے؟ مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پہ جو تجدد کے نام پر، جدت کے نام پر اسلام کی تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قل اللہ احد بھی نہیں آئے گی پوری طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بات کرتے اسلام پر. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قانون لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 1400 سال پہلے حرمت خاتون کا، حرمت عورت کا قانون جو ہے نافذ کر دیا ہے. اسلام آپ پڑھیے سورہ بقرہ اور سورۃ الطلاق پڑھیے، وہاں پر تو طلاق کا باقاعدہ ایک فارمولہ دے دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو ڈیورس بھی دے دیا جائے اسے گھر سے نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہ ایام عدت شوہر جو سابقہ شوہر ہو جائے گا طلاق کے بعد اس کے گھر پر وہ گزارے گی، اس کا دیے نان نفقہ سارا مرد کے ذمہ ہوگا، اس کا حق مہر واپس کرنا. اور بہت سارے اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم نے قرآن کو پڑھا، نہ ہم نے حدیث کو پڑھا، ہم نے مولوی کو دیکھ لیا، اس کو کریٹیسائز کرنا، اسلام کو ماننا نہیں چاہتے. آپ کی بات سے میں یہ آپ کو ہولی سے بھی اوائڈ کرنا پڑے گا. جمیل صاحب پھر آپ کی بات سے تو میں یہ اخذ کر پائی ہوں کہ یہ جو پروٹیکشن بل ہے جو پنجاب اسمبلی لے کے آئی ہے یہ شریعت سے مصادم نہیں ہے بلکہ یہ اسی کو سپورٹ کر رہی ہے. یعنی آپ نے جو باتیں کہی ہیں یہ پروٹیکشن بل بھی تو انہی چیزوں کو اور اسٹرینتھن کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کہیں بہتر ہوتا، کاش کہ کہیں بہتر ہوتا کہ ہم پی پی ایل کی بجائے اور ہم جو ہے وہ برٹش لاز کے بجائے ہم یہ کہتے کہ قرآن کی یہ آیات ہیں. اس پہ انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی بات ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بات کی انہوں نے. تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ علماء کرام لڑتے ہیں، تو علماء کرام کو ڈیپیوٹ کس نے کیا؟ آپ نے ڈیپیوٹ کیا ہے. آپ جیسے تجدد پسند لوگوں نے جن کو دین کا کچھ نہیں پتا جا کر انہوں نے ان لوگوں کو ڈیپیوٹ کیا. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا. جمیل صاحب اب وہ صاحب کا بھی موقف سن لیتے ہیں. پرویز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو میں پھر ایک عام آدمی ہوتے ہوئے یہ کیسے فیصلہ کروں کہ ان کا اسلام درست ہے کہ آپ کا، کہ وہ زیادہ سمجھ رکھتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ایک معمولی سا شخص ہوتے ہوئے کس کو درست مانوں. ٹھیک ہے، لیکن بڑا خوبصورت سوال کیا ہے پرویز صاحب نے. جمیل صاحب میں اس سوال کے جواب کی طرف آتی ہوں لیکن میرے ساتھ اندلیپ بھی موجود ہیں اور کیونکہ اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، بہرحال اس کے اوپر پنجاب اسمبلی میں بحث ہوئی ہوگی. اندلیپ پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے ویمن پروٹیکشن بل کے حوالے سے؟ ڈیڈ یو ووٹ فار اٹ؟ آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا؟ آپ کے اگر تحفظات تھے جو شروع میں ہمارے سامنے آ رہے تھے کیونکہ یہ میرے خیال میں مارچ 2015 میں بھی اس کو موو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یور کامنٹس آن دیٹ؟ ہم نے جی فلی سپورٹ کیا اور آپ کو میرا خیال ہے ہماری پارٹی لائن کا کل شاہ محمود صاحب کی جو کامنٹ تھا مولانا فضل الرحمان پہ وہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کو اگر اتنا اعتراض ہے تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے پارلیمنٹ سے. اگر یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا اور ہم سب نے سپورٹ کیا ہے اینڈ ہی ڈزنٹ اگری ود اٹ تو کیوں بیٹھے ہیں وہاں؟ ریزائن کر دیں. مولانا کا جواب ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوا کہ اس پہ کیا ہے. میں تھوڑی سی اس پہ پرسپیکٹو پہ آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک ویمن پروٹیکشن کا تعلق ہے تھوڑا سا سوچ لیں کہ آپ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ ویمن، تو ہم صرف آدمیوں کو نہیں کہہ رہے. اس میں آپ دیکھیں جب وائلنس ہوتی ہے تو جو ساس اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے وہ روز ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کو جلا دیا، کسی کو کچھ کیا. تو یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ گلٹی کانشیس کیوں ہے یہ سارے. انہوں نے سب سے پہلے آپ ان کی ذہنیت دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان اور سارے یہ فٹافٹ سمجھے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی آدمیوں پہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورتوں کو پروٹیکٹ کریں. بیچ میں کزنز کی بھی فائٹ ہوتی ہے، جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں بے شمار. ایک تو بات لیکن آپ نے اس میں ایک خاص
ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की बात की जिस पे शायद हो सकता है एतराज हो, लेकिन उस पे वायलेंस करने वाला ग्रुप, वाकई आपकी बात सही है कि वो डिफाइंड नहीं है, वो मर्द हो खवातीन हो, जो भी एक औरत पे जुल्म करेगा तो उसको औरत की प्रोटेक्शन की यहाँ बात की जा रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अदनीब I'll head for a break, मैं उसके बाद वापस आती हूँ, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। हमने एक दफा फिर इस बात को दोहराना है कि साल 2013 में सिंध असेंबली ने डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक बिल निकाला था और उसमें उन्होंने बात की थी खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग अफराद जिनके खिलाफ भी अगर घर में तशद्दुद होता है, वन नीड्स टू टेक अ स्टांस। लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि PMLN ने बहुत सारी चीजों पे कड़े फैसले किए हैं, क्या ये किसी और तरफ का अंदेशा है, क्या ये हमें कुछ और इशारे भी दे रहा है, ये बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो माओ बहनों और बेटियों को तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग खड़े हैं जो अपना हाथ माओ बहनों बेटियों के सिर पर रखेंगे। तो ये हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी, उसको कंगन पहनाते हैं, मर्द होगा उसके हाथ में कंगन होगा। ये हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है, बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है PMLN की हुकूमत का, और हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने वाकई टफ डिसीजंस लिए हैं, जिसके अंदर हिंदू यानी मैरिज एक्ट की बात की हमने, इसके अलावा विमेन प्रोटेक्शन के कवानीन के हवाले से बात की। हमारे साथ शाइस्ता मौजूद हैं, शाइस्ता मलिक फ्रॉम PMLN, उनसे जानेंगे। शाइस्ता, इज दिस अ वेरी यानी जिसको कहना चाहिए सोची समझी एक सिमत इख्तियार कर रही है PMLN, क्योंकि माजी में समझा जाता था कि आप बहुत ज्यादा एक राइटिस्ट आपका माइंडसेट है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है यू आर फास्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, क्या हम इसको सही समझ पा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तान अगर सही बात करना सेंटर है तो हमने सही बात की है जी, और हम उस पर खड़े भी हैं। सही। अब मेरा एक सवाल है कि कोई भी मुआशरा, कोई तहजीब, कोई जमहूरियत और सबसे बढ़कर कोई भी मजहब क्या इस बात की इजाजत देता है कि हम औरत पर तशद्दुद करें? मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है, लेकिन और दूसरी बात आप ये बताएं कि ये मेरे भाई, ये उल्मा जो अपने आप को कहते हैं, ये सब कहां थे जब औरतों के दोनों टांगे काटी जाए, उनके सर मूंडे जाते थे, उनकी नाक और कान काटे जाते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं? उस वक्त तो कोई आगे नहीं बढ़ता और ये कहता कि हम इस तशद्दुद को रोकें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाइस्ता साहिबा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। ये जो आपने तमाम बातें की, इसमें बहुत वजन है, इसमें भी ये हमारी तल्ख हकीकतें, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है जो कल अमीन शहीदी साहब ने भी उठाया था कि कानून साजी आपने कर दी, थाना कल्चर आपका अभी तक तब्दील नहीं हुआ, आपके पटवारी उसी तरह काम करते हैं, तो ये जो इंसाफ की आप बात कर रहे हैं, ये खवातीन को या जो ओप्रेस्ड ग्रुप्स हैं उनको मिलेगा कैसे? यानी आज भी आपने कहा है कि पहले फेज में आप ये कानून लागू करेंगे मुल्तान में, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ना, खवातीन के पास वो एक्सेस मौजूद है, अभी भी जो नंबर्स जिनके ऊपर अलार्म होके हमने ये कानून साजी की है वो अंडर रिपोर्टेड नंबर्स हैं, क्योंकि लोगों का एतमाद ही नहीं है पुलिस थानों के ऊपर। उसको खत्म करने के लिए या सिर्फ हम कहें कि जी एक हमने कानून बना दिया है तो हम इसी में खुश होकर बैठ जाएं? देखें, सबसे पहले तो कानून साजी ही जरूरत होती है, और कानून जब बनाते हैं दैट मीन्स कि एक अवेयरनेस है और एक शऊर आ रहा है और उसमें हम बेहतरी चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो लेजिस्लेशन ही होनी है। और मैं आपको बताऊं कि इसका ये पुलिस थानों से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये प्रोटेक्शन सेंटर्स बनेंगे जहां पे कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जो कंप्लेंट्स को देखेंगे, और इनके टोल फ्री नंबर्स भी दिए जा रहे हैं जिस पे कंप्लेंट्स होंगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो। शाइस्ता साहिबा, सवाल लॉजिस्टिकली, बल्कि परवेज साहब आपसे ये करना चाहूंगी, डील के बड़ी अच्छी मस्बत डायरेक्शन में कदम हम उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या आप नहीं समझते कि री इन्वेंटिंग ऑफ द व्हील होती है? ऐसा लगता है रिसाइकल होके हम कई बातों को दोबारा करते हैं। कल इसी प्रोग्राम में ये बात भी हो रही थी कि प्रोटेक्शन बिल में दर हकीकत कोई सख्त सजाएं मौजूद नहीं है। अभी एतराज चले उस कंगन पे किया जा रहा है, लेकिन वो कंगन कोई सख्त सजा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हर रोज अखबारात भरे हुए होते हैं कि इस लड़की को जिंदा जलाया गया, इस लड़की के हाथ पैर काटे गए, इसके ऊपर तेजाब फेंका गया। तो ये बड़ी भयानक कहानियां हैं जो हम हर रोज देखते हैं।
اب اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے جس سے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں تو ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. صحیح. ہاں، اب آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے جب سماج کے اندر یہ شعور ہی نہیں ڈالا گیا. پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھل کر برا کہا جائے، کہ اس کو خلاف قانون قرار دے دیا جائے. صحیح. اس کے بعد پھر جو سوشل نارمز ہیں وہ رفتہ رفتہ تبدیل ہوتے ہیں اور اس کو آگے تک پہنچانا بہت ضروری ہے. جی. آخر جو اقدار ہیں کسی معاشرے کے اندر وہ طویل عرصے کی جدوجہد کے بعد تبدیل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کھانے کا کلچر کل نہیں بدلے گا، لیکن اس پر زور لگا کر اس میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. پرویز صاحب، اچھی بات جی، ہے. باقی سیاسی جماعتیں اس میں کیا حصہ ڈال رہی ہیں؟ اندریب، آپ لوگوں نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے. آج جب سب سے زیادہ ضرورت ہے، پہلے تو ہم کہتے ہیں جی گورنمنٹ کچھ کرتی نہیں ہے، جب گورنمنٹ کچھ اچھا کرتی ہے تو آپ ان کو زیادہ تقویت دینے کے لیے، ان کو زیادہ استحکام دینے کے لیے، اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیوں نہیں آواز میں آواز ملا رہے ہیں؟ بالکل آواز میں آواز ملا رہے. میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی واحد آواز ہے پوری پارلیمنٹ میں جنہوں نے اٹھ کے چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان کو جی کہ جی اگر آپ اس پارلیمنٹ کے اس فیصلے سے اگری نہیں کرتے تو آپ ریزائن کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک یہ سارے پروسیس کا تعلق ہے، اس پروسیس کو سٹارٹ ہونا اور اس پہ ایک دم بغیر اس کو سمجھے شور مچانا، اس پہ ہمیں بہت اعتراض کرنا چاہیے اور ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ ابھی تو انہوں نے سمجھا بھی نہیں کہ وہ بل کیا ہے اور پہلے سے ان کو مسئلے شروع ہو گئے ہیں. اور مسئلے کیا شروع ہوئے ہیں؟ ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہی، دیر آر اسکالرز ہو ماڈریٹ، دیر آر علماء جنہوں نے سینسیبل بات بھی کی ہے، لیکن بائی لارج جو فیسز ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہ ایسا امپریشن دے رہے ہیں جیسے یہ اسلام کے منافی ہے. ابھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صحیح اسلام ہے اس کے اندر جو پروفٹ پیس بی اپون ہم ہے، انہوں نے ساری اسلام کی رائز اس لیے کی تھی کیونکہ عورتوں کو وائلنس کے ساتھ پہلے دبایا جا رہا تھا، دفنایا جا رہا تھا. اسلام کی رائز ہی وائلنس اگینسٹ ویمن پہ ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو 2 women in his life، 2 عورتیں جو ان کی زندگی میں تھیں، جن کے وہ ایک تو ان کی جو ہماری فرسٹ لیڈی حضرت ختیجہ جو کہ ٹاپ بزنس وومن تھی، جنہوں نے بزنس سارا سٹارٹ کیا، جنہوں نے حضور اکرم کو پروپوز کیا، شادی کی، اور جو ان کی کوچ تھی، مینٹور تھی، جن کے ساتھ انہوں نے ریولیشن اپنی ڈسکس کی، اور پھر ان کی بیٹی حضرت فاطمہ، اسی کی جو جس طرح سے آپ پروفٹ پیس بی اپون ہم نے جو سٹیٹس آف ویمن ان کو دیا، جو ریسپیکٹ ان کو دیا، کیا یہ سارے جو آج باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ اس سٹیٹس کو جو حضور اکرم نے کہا ہے، جو ہمارے پروفٹ نے کہا ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا، کیا اس کے برابر ہے یہ؟ اچھا اندلیب، میں کوشش کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لائن پہ لیں مفتی محمد نعیم صاحب کو تاکہ ان کا بھی اس میں موقف آ سکے. لیکن ایک بڑا اہم نقطہ جو میرے ذہن میں آیا کہ جب آپ بات کرتی ہیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹس اباؤٹ دی امیج آف پاکستان، اس کے بارے میں بھی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ جب ان ایشوز پہ بات کی جائے، جیسے پرویز صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پہلے تو کھل کے اس کو برا بولیں، لیکن ہم اس کو برا ہی نہیں بولنا چاہتے. وی وانٹ ٹو سویپ اٹ انڈر دی کارپیٹ. جس طرح کہ اب شارمین عبید چنوائے وننگ دا سیکنڈ آسکر، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ہمیشہ پاکستان کی برائیاں نظر آتی ہیں اور اس کو اجاگر کر کے وہ گلوبلی تحسین حاصل کرتی ہیں. آپ کا موقف کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو بریو قدم شرمین نے اٹھایا اور جس قسم کے ایشوز وہ اٹھا رہی ہے ہمارے معاشرے کے سامنے ہیں، روز اخبار میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس نے اس کو اس لیول پہ لے کے گئی ہے جہاں یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے ہم منہ چھپا کے صرف یہ کہہ کے کہ جی گھر کی بات گھر میں رکھنی چاہیے اور باہر نہیں جانی چاہیے، اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو جب گھر کی بات گھر میں رہے اور اس کا کوئی تدارک نہ کیا جائے تو گھر میں وہ لاوے پکتے ہیں، اس لاوے سے بچے برباد ہوتے ہیں، اس لاوے سے مستقبل برباد ہوتے ہیں، ہمارا پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اگر ہم ایکسٹرنل ٹیررزم کے اوپر اتنے ضرب عذب لے رہے ہیں تو یہ جو انٹرنل ٹیررزم ہے، آپ کو پتہ ہے 80% گھروں میں پاکستان میں وائلنس ہے، 80%. اور یہ صرف میں ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کر رہی ہوں،
یہ ویل آف لوگوں کی بات various کر رہی ہے. kinds of violence, اور یعنی اس کے صرف اندر ہاتھ اٹھانا وائلنس نہیں ہے, یہاں پہ سائیکولوجیکل وائلنس بھی ہے, emotional باقی ہے, چیز بھی ہے, اس کے اندر torture بھی ہے. سائیکولوجیکل بالکل. ہے, اس کے اندر ورک پلیس وائلنس اور ہے. پہلی دفعہ اس کو طور پہ جرم قرار دینا آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا مارکا ہے, اور اس میں میرے خیال میں سراہا جانا چاہیے the tough nerves of the present government. لیکن پرویز ہڈبوئے صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. what went wrong in the last 70 years؟ یعنی جہاں ہم تجزیہ کرتے ہیں, جہاں ہم اس بات پہ بحث بڑی کرتے ہیں کہ کیا یہ جنگ ہماری تھی, نہیں تھی, ہمیں اس میں جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے تھا, ہم نے ڈرونز پہ بات کی, لیکن کوئی یہ نہیں بات کرتا کہ 70 سال پہلے پاکستان کی جب تحریک چلائی جا رہی تھی تو خواتین نے اس میں بھرپور حصہ لیا, لیکن ہمارا معاشرہ ان 7 دہائیوں میں اس حد تک تبدیل کیسے ہو گیا؟ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہوگا؟ پاکستان کے جو شروع کے سال تھے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی خوشی سے گزرے, اس لحاظ سے کہ ہاں سیاسی استحکام نہیں تھا, لیکن سماجی طور پر وہ تشدد نہیں تھا, نہ عورتوں پہ تھا, نہ مذہبی اقلیتوں پر تھا, اور لوگ آپس میں رہ رہے تھے جیسے پہلے رہتے تھے, اور ایک پرامن معاشرہ تھا. اب جو خرابی آنا شروع ہوئی وہ ضیاء الحق کے زمانے کے بعد کی بات ہے, جب ایک کٹر پنا آ گیا, جب لوگ ایک دوسرے کے اوپر شک کرنے لگے, جب مذہبی منافرتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں, اور ایک جنون سا چھا گیا پورے سماج کے اوپر. اسی کے نتیجے میں پھر یہ دہشت گردی پروان چڑھی. پہلے تو ہم نے افغان مجاہدین کی مدد کی, پھر ہم نے ان کو استعمال کیا سرحد پار اپنے مقاصد کی خاطر, پھر ہم نے ایک بھوت بنا دیا اس تمام چیز کا, جس کا انجام پھر یہ ہوا کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پھر دہشت گردی پڑنے لگی. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیاں ہیں جہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اساتذہ ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اس میں پاکستان کی تمام یونیورسٹیاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ نے تمام تجزیہ دیا اس پہ ہم کافی بات کرتے ہیں, سیاسی گٹھ جوڑ بھی اس میں ہوتی ہے. اندریب یہاں پہ آپ نے نظریاتی اس کے اوپر تو بات کی ہے, اینڈ آف کورس آپ کا اس پہ ایک پرسنل موقف بھی ہے. مجھے بتائیے واٹ وینٹ, آج جب آپ بات کر رہے ہیں کہ کس قسم کی تنقید اس ویمن پروٹیکشن بل پہ آئی ہے, یہی آپ کے اتحادی تھے کراچی کے ولدیاتی انتخابات میں بھی, اس وقت تو ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری, پھر آپ لوگ یو ٹرن لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آج ہم سے ان کا نظریاتی اختلافات کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. ہم جہاں ہمارا موقف اکٹھا ہوگا اس پہ جو موقف پہ آئے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے, جہاں نہیں ہوگا ہم نہیں ہوگا. فار ایگزامپل JUIF کو آج ہم چیلنج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ڈرونز پہ یہ ہمارے ساتھ تھے, ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا, بٹ ہر چیز پہ نہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم, وہ جب PPO تھا ہم نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے, اور MQM کے ساتھ مل کے ہم نے بہت ساری چیزیں جو گورنمنٹ کے اوپر تھی, جیسے ٹیکس امنیسٹی بل تھا, ہم ان کے ساتھ تھے, ہمارا ان سے بہت ہے باقی پارٹیوں سے بہت سی چیزوں پہ, لیکن جہاں موقف اکٹھا ہوگا اور صحیح ہوگا. اب دیکھیں جو PMLN ہے ہم نے ان کو بالکل ساتھ دیا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اندلیب, جب موجودہ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی یہ کرتی ہے تو آپ اس کو مک مکا کی سیاست کہتے ہیں, جب آپ لوگ خود کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موقف ہمارا ایک تھا اس وقت. ہم ایک موقف کی بات کریں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے ایک بلینک چیک دے کے پورے 5 سال گزار دیں اور پھر کہیں کہ جی دیکھیں ملک کہاں پہنچ گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں آپ کا اختلاف ہے آپ کا اختلاف ہوگا, اور یہ جو چیز ہے اختلاف ہونا دیٹ از ڈیموکریسی. لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ سمجھیں, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو چاہے وہ آپ کا کولیشن پارٹنر ہو, کہ آپ اور اس کا موقف نہیں مل رہا, یو شوڈ ریز اے وائس. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہے. بہت اہم نقطہ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ حکومت نے اپنے 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان میں بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی کافی کوشش کی کہ سٹینڈرڈائز ہو سکے پاکستان میں جمعے کا خطبہ, اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے سامنے آیا کہ علماء کو اختلافات تھے اور ان کی ریزرویشنز تھی, اس کی کیا وجہ رہی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो नजरियाती इस वक्त हमें टफ नजर आ रहा है, कुछ बहस हैं, कुछ मुबाहिसे हैं, और ऐसा लगता है कि जो मॉडरेट्स हैं या जो सेंटर में हैं और ज़्यादा टॉलरेंस से काम लेना चाहते हैं, ना वो एक्सट्रीमली एक साइड पे है ना दूसरी साइड पे, उनके लिए अब जगह, उनके लिए वो खलीज कम से कम होता चला जा रहा है। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर, परवेज हुडबॉय साहब, अंदलीप अब्बासी साहिबा, शाइस्ता मलिक साहिबा। शाइस्ता मलिक साहिबा के पास वापस आऊंगी। हमने ब्रेक पे जाने से पहले पीटीआई के हवाले से सवाल किया था कि बल्दियाती इंतखाबात में उनकी एक गठजोड़ या उनका एक अलायंस था जमात इस्लामी के साथ, जो कि कराची में वर्क नहीं किया। लेकिन बहरहाल अब सब पार्टीज के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि वो अपने नजरियाती मंशूर को अवाम के सामने पूरी तरह खुलकर उजागर करें। तो शाइस्ता साहिबा, आपने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी मुझे। आपने कहा कि जी अगर सही बात के साथ खड़े होना सेंटर है तो हम सेंटर में ही सही, लेकिन इस वक्त नजरियाती तौर पे पीएमएलएन कहां खड़ी है? देखिए, मैं आपको फिर वही कहूंगी कि नजरियाती तौर पे पीएमएलएन कभी भी राइट नहीं थी। ये मीडिया कहता है कि राइट है, वी वर ऑलवेज सेंटर राइट जिसे कहते हैं। सही। और आप मेरी बात सुने, कोई सही बात करनी जो मजहब कहता है, जो दीन कहता है, जो इस्लाम कहता है, अगर उस पर चलना गलत है तो फिर हम गलत होंगे। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि देखें, मैं इन सब से ये पूछना चाहती हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में से ये कोई एक वाकया भी बता दें, कोई एक उनकी जिंदगी में से जब उन्होंने औरतों के साथ अपना रवैया नरम ना रखा हो या एहतराम का ना रखा हो। जी। देखें, कोई मतलब ये किस तरह आदि इंसानियत को, शर्फ इंसानियत से महरूम रख सकते हैं, मुझे इसका मतलब तसव्वुर भी नहीं है। हुकूमत ने अगर फैसला किया तो मैं आपको बताऊं, इस पर डिबेट भी हुई है और पूरी पार्टीज, जैसे अंदलीप ने कहा है, पंजाब असेंबली की कुल औरतें और जो पार्टी के लोग हैं वो इसके साथ खड़े हुए थे और ये एक बहुत अच्छा बिल में इसमें। लेकिन शाइस्ता साहिबा, सॉरी आपकी कतई कलामी हो रही है, मुझे सिर्फ ये समझाइएगा कि देखिए बैकलैश रखना ये भी एक स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होता है, स्मार्ट मैनेजमेंट होती है कि प्रॉब्लम के उभरने से पहले ही उसको संभाल लिया जाए। आप जानती थी कि हो सकता है ऐसे मामलात पे, खास तौर पे क्योंकि फैमिली लॉज इसमें शामिल हैं, इसमें खवातीन की बात की जा रही है, तो प्रोबेबली उलमा इकराम का इस पे तहफ़्फ़ुज़ात आ सकते हैं, तो उनसे रहनुमाई भी लेनी चाहिए थी। देखें, आप ये क्यों कहती हैं कि सिर्फ उलमाए इकराम ही जो हैं वही मजहब को समझते हैं, वही मजहब को जानते हैं? क्या असेंबलियों में बैठने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुसलमान मतलब उनके खिलाफ जाएगी? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाइस्ता साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखें आप भी मोटरवे को समझती होंगी, मैं भी चाहती होगी कि पुल बन जाए, लेकिन हम हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते हैं ना उसके लिए, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, तो फिर उलमा इकराम वो एक्सपर्ट्स की तो हैसियत रखते हैं। मेरी बात सुने, बहुत से उलमा इकराम इसमें शामिल हुए, इनके अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है। अच्छा। आपके सामने मैं लोगों के नाम लेती हूँ, आप उनको बुलाएं और उनके साथ मतलब देखें, ये तो अब इसका हर चीज की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड तो होती है। ठीक है, आपका ये पॉइंट वैलिड है। जमील साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि रहनुमाई नहीं ली और दोनों तरफ, यानी साहिबा ने भी ये बात की, परवेज हुडबॉय साहब ने भी बात की कि आपके यहाँ भी अपने आप में भी तो फूट पड़ी हुई है, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, तो इन्होंने रहनुमाई ली है और बहुत सारे उलमा इकराम इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो ये बिल लाया गया है इसके अंदर कोई इस्लाम से, शरीयत से मुतसादिम बात नहीं है। क्या कहेंगे आप? वैसे मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने मुझे बुलाया है तो मैं अपने इन मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरानी जो मेरे साथ शामिल है जी, और मैं बता दूं कि मैं दर्स निज़ामी अगर मैंने किया तो मैं डाउ मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट भी हूँ। सही। तो मैंने दोनों तरह के माहौल देखे जी। इस्लाम जो है वो एक लिबरल जब रिलीजन हम बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि एक एतदाल और मुअतदिल मजहब है, बेशक, जो ना हमें पत्थरों के दौर में भेजना चाहता है, ना हमें जिद्दत के नाम पर बरहना करना चाहता है। ठीक है ना, इस्लाम ने हमें जो शऊर दिया है, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कान को हाथ पर पकड़ने की बजाय अगर सीधे तरीके से पकड़ ले। मकसद ये कि अगर जो बिल है उसको कुरान और हदीस के मिन्नोअन अगर आप नाफिज करते हैं, आप बिलीव कीजिए कि आपको ना औरत पर जुल्म होता हुआ नजर आएगा, ना यहाँ पर जाहिलियत नजर आएगी, ना यहाँ पर नफरत और अज़ियत नजर आएगी, और ना ही यहाँ पर किसी पर ना मर्द पर जुल्म होगा ना औरत पर जुल्म होगा। सही। लेकिन हमारा अलगिया है कि महराब और मिंबर से औरतों के हुकूक छुपाए जाते हैं, बताए नहीं जाते, और हमारे असेंबली के अंदर जो 100 कॉल इज्जत पसंद बैठे हुए हैं
وہ اپنے گھروں میں جا کر وہی مرد ہوتے ہیں. اسمبلی میں آ کر وہ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, چلڈرن رائٹس کی بات کرتے ہیں, نہ جانے کس کس کی رائٹس کی بات کرتے ہیں. گھر میں جا کر یہ وڈیرے ہیں, یہ چودھری ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسلام کے مطابق بل لے آیا گیا تو سب سے پہلی ضرب ایسے لوگوں کو لگے گی کہ جو یہاں پر اچھے سوٹڈ ہو کر آتے ہیں, لیکن اپنے جب گاؤں اور دیہات میں زمینداری کے بیس پر جیت کر آئے, وہاں پر جا کر ریجڈ لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر ان کے ظلم دیکھے تو اس کی داستانیں بھی آپ ہی لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر اسلام کے نام پر اگر کوئی اسلام سے متصادم نہیں ہے تو اسلام اس کو ہرگز نہ, اگر بل بھی لانا تھا, میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی بل یہ لایا جاتا کہ کوئی طلاق دے نہیں سکے گا جب تک کہ یہ لاز ہے اس طریقے سے قرآن نے بنا, اس طریقے سے طلاق دی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاتون کے لیے, کسی بھی عورت کے لیے یہ سب سے بڑھ کر بل ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیے پھر جمیل صاحب, اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جو سارے سجیشنز جو آپ کی طرف سے ہمیں ابھی سولوشنز آپ بتا رہے ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں جو کہ قرآن پاک میں اور اسلام نے 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہیں, اسلامک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل اس طرح کے بلز یا اس طرح کی چیزیں ڈرافٹ کر کے کیوں نہیں سجیسٹ کرتا؟ ان کی طرف سے بھی جو باتیں آتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کنٹروورسیز کا حصہ بن جاتی ہیں. لاسٹ وی ہرڈ انہوں نے کہا کہ جی ڈی این اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ڈی این اے پروف اگر لایا جائے تو ہم اس کو نہیں مانتے. اس طرح کی باتیں کرتے تو یہ تو خلیج بڑھتا چلا جائے گا جدت پسند لوگوں میں, اور ان میں جو اسلام کو, شریعت کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ہم میں. میں آپ سے بتاؤں کہ ڈی این اے چونکہ ایک اسٹیبلش ایک جو ہے ٹروتھ بن چکا ہے, لہذا کوئی پڑھا لکھا عالم دین وہ ہرگز اس کو ڈینائی نہیں کرے گا. ڈی این اے کی حقیقت ہے, پورے کروموسومز کی ایک حقیقت ہے, ایک سیل اور خلیے کی حقیقت ہے, لہٰذا کوئی اس سے انکار نہیں کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے ایسے علماء کرام کو اپنے ساتھ نہ دکھائیں کہ جو کہ دین کے نام پر کھلواڑ کر رہے ہیں, بلکہ ایسے علماء کرام کو لائے جو واقعی عالم دین. بالکل صحیح, یہ آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. آئی جسٹ ہیو ون مور ایریا ٹو گو انٹو, کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا. پرویز ہڈبوئے صاحب, بہت سارے اسلامی ممالک میں دنیا کے جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈائز ہوتا ہے, اس پہ اسٹیٹ کا, ریاست کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے, وہ جانتے ہیں. یہ کوشش اب پاکستان میں بھی کی جا رہی ہے, پچھلی دور حکومت میں بھی کی, پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ اس چیز کو اٹھایا ہوا ہے, لیکن کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا. آپ کی رائے میں یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ یہ مسئلہ تب حل ہو سکتا ہے جب ریاست کہے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ سرکاری مسجد کا امام نہیں ہو سکتا, وہ خطیب نہیں ہو سکتا, اس کو اپنے عہدے سے برطرف کیا جائے. جب اس طرح کی سختی دکھائی جائے گی تب ہی اس کو نافذ کیا جا سکے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مصر میں مثال کے طور پر الازہر یونیورسٹی سے جو خطبہ تیار ہوتا ہے وہ سارے مصر میں پڑھا جاتا ہے, کوئی اسے انحراف نہیں کر سکتا. جی ایسا ہی پاکستان میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ سزا اور جزا کے طریقے سے اور بڑے اسٹرکٹ قوانین کے ساتھ. جمیل صاحب, آپ اس میں کوئی ریسپونڈ کرنا چاہیں گے بفور آئی اینڈ مائی شو؟ جی, پرویز ہڈبوئے کی یہ بات کو قدرے اگر اپنے انداز سے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ مساجد ہماری اسٹیٹ نے بنانے کی زحمت بھی نہیں کی. محلے بنا دیے گئے, بستیاں بنا دی گئی, نہ اسکولس بنائے گئے, نہ پلے گراؤنڈس بنائے گئے, نہ مساجد کا انتظام اور انتظام اپنے ذمہ لیا گیا. اب اگر مساجد چلتی ہے محلے کے لوگوں سے یا کمیٹی کے چندے سے, تو کس طرح گورنمنٹ ان عالم دین کو باؤنڈ کر سکتی ہے کہ جناب آپ ہماری زبان بولو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر صرف مسجد کو ہی آپ جو ہے وہ ٹارگٹ نہ کریں. خدا کے لیے ہماری یونیورسٹیز کے اندر مخصوص ذہن کے لوگ وہاں تبلیغ کے نام پر, تعلیم کے نام پر, تدریس کے نام پر زہر اگل رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے معاشرے پہ اسی طرح مختلف میڈیا ہاؤسز میں پرائیویٹ بلکہ گورنمنٹ کے جو چینلز ہیں وہاں پر باقاعدہ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی جمیل صاحب. صرف ایک چھوٹا سا نقطہ, آپ نے یہ کہا کہ کیوں حکومت چاہتی ہے یا ریاست چاہتی ہے کہ ان کی زبان بولی جائے. ہم تو یہاں کسی کی زبان بولنے کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفرت انگیزی کو منبر اور محراب سے دور کیا جائے. اس کے اوپر تو کام کیا جا سکتا ہے ساتھ مل کر. بالکل بالکل, اس میں 100% اس پر کام کرنا چاہیے. ہم اس سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ پرویز ہڈبوئے صاحب, شائستہ ملک صاحبہ, اندلیپ عباس صاحبہ, آپ سب کی آمد کا, اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کا شکریہ. آپ کی بھی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. کل کچھ تشنگی رہ گئی تھی, آج بھی ہم نے کوشش کی کہ انہی سبجیکٹس کو اٹھائیں. کامنٹس اور فیڈ بیک کے لیے آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن فیس بک sidraiqbal.official as well as dialogue tonight with sidraiqbal.official. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.